بھارت نے بغیر اطلاع دریائے ستلج میں 88,400 کیوسیک کا ریلا چھوڑ دیا۔ آج پاکستان پہنچنے کا امکان۔ قصور سے بہاول نگر تک وارننگ جاری، کمشنر لاہور، ساہیوال، ملتان اور بہاولپور کو ہنگامی انتظامات کی ہدایت۔ دریا راوی کے بہاؤ میں تیزی، شاہدرہ پل پر پانی کا بہاؤ 28,000 کیوسیک تک پہنچ گیا۔ مختلف مقامات پر زمین کا کٹاؤ، کئی دیہات اور زرعی اراضی متاثر ہونے کا خطرہ۔ ریسکیو، سول ڈیفنس اور دیگر ٹیمیں ہائی الرٹ۔ جسٹر کے مقام پر 51,000 کیوسیک کا ریلا موجود۔ ہیڈ خانکی پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ہیڈ مرالہ پر درمیانے درجے کا سیلاب، مینگورہ میں مٹی کا تودا گرنے سے 4 بچے ملبے تلے دب گئے، 2 جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ مانسون بارشوں سے جانی نقصان کی رپورٹ بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 6 افراد جان سے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں دریاؤں کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، بڑا ریلا نہیں آ رہا۔ بھارت میں موسم کی ہلاکت خیزی، بارشوں اور سیلاب سے تباہی، حادثات میں 28 افراد ہلاک۔ ہماچل پردیش میں سیلابی ریلیں آبادیوں میں داخل، ہوٹل تندو تیز لہروں کی نظر۔ ہائی وے تباہ ہونے سے چندی گڑھ اور شملہ کے درمیان رابطہ منقطع۔ اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی صورتحال خراب، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ دارالحکومت نئی دہلی میں نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارشیں، دریاؤں کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں نظام زندگی بری طرح متاثر، سڑکیں بہہ گئی، لوگ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل۔ 1,000 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ نیو یارک کے گورنر نے متاثرہ کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ نیو یارک سے بوسٹن تک 13 ملین افراد کو احتیاط کا مشورہ۔ ورمونٹ میں سیلابی ریلوں کا خدشہ۔ 1-2 سال میں ہماری زرعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائیو ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپہ سالار کو باہر جا کر قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے، بلکہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے۔ 4-5 سال میں اس میدان میں انشاءاللہ 30-40 ارب $50 ارب کی سرمایہ کاری کہیں نہیں گئی۔ نیشنل سیکیورٹی کے لیے مضبوط فوج ہی نہیں، غذائی تحفظ بھی ضروری ہے۔ زراعت مضبوط ہوگی تو مجھے یا سپہ سالار کو باہر جا کر قرض نہیں مانگنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گرین پاکستان انیشیٹو سیمینار سے خطاب۔ بولے دوسرا زرعی انقلاب دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ 4 سے 5 سال میں زراعت کے لیے $50 ارب کی سرمایہ کاری کہیں نہیں گئی۔ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس رائے مذاق کہا تھا کہ سول عدالتوں کے ذریعے جعلی ادویات ختم نہ ہو تو آرمی ایکٹ لاگو کرنا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ بحیثیت ادارہ معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ آرمی چیف کا گرین پاکستان انیشیٹو سیمینار سے خطاب۔ کہا ہم پاکستان کو پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے پاس پاکستان کو عروج پر لے جانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ حکمران اتحاد میں دراڑ کے خدشات ختم، وزیر اعظم شہباز شریف سے فضل الرحمان کی ملاقات۔ مولانا نے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کیا، وزیر اعظم نے تمام تحفظات دور کرنے کا یقین دلا دیا۔ دبئی مذاکرات، عام انتخابات اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کا پیغام بھی مولانا کو پہنچا دیا۔ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے، ثبوت اس وقت FIA کے پاس موجود ہے، اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ، اس جھوٹے، اس فراڈیے کی پراکسیز۔ اگر کسی قسم کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فورن ایجنٹ ہے۔ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کر رہا ہے۔ چیئرمین PTI کی پراکسیز خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا تو ذمہ دار فورن ایجنٹ ہوگا۔ مریم اورنگزیب کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا IMF ڈیل اور معیشت کے خلاف بھی سوچی سمجھی سازش کی گئی۔ منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز سمیت 13 ملزمان بری۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت کا تحریری حکم جاری۔ جھوٹا کیس بنانے پر شہزاد اکبر اور FIA افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ قانونی چارہ جوئی کے لیے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو احکامات جاری۔ سلیمان شہباز فیصلے پر خوش، کہتے ہیں جھوٹے کیسز بنا کر 5 سال قوم کا وقت ضائع کیا گیا، آج ہم سرخرو ہو گئے۔
اللہ کا شکر ہے جس نے نواز شریف سمیت مسلم لیگ کو بے بنیاد مقدمات میں سرخرو کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا پاکستان ہی نہیں NCA اور برطانوی عدالتوں کے فیصلوں میں جھوٹ کے سوداگروں کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے بھی قرار دیا کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے۔ عدالتوں کا سامنا کرنے سے ڈرنے والوں نے 9 مئی کا سانحہ کروایا۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی، پرویز الہی کی ضمانتی بچل کی منظور۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیشی، کہا جیل میں صرف مسائل ہیں، علاج کے لیے سروسز اسپتال بھیج دیں۔ PTI چیئرمین اور شاہ محمود کی طرح ضمانت دے دیں۔ پرویز الہی کے موقف پر عدالت میں قہقہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور IG جیل خانہ جات کی آج عدالت طلبی۔ نیب لاہور نے بلایا، عثمان بزدار پھر پیش نہ ہوئے۔ عدم تعاون پر گرفتاری کا فیصلہ، چیئرمین سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے استدعا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری نئے آرڈیننس کے تحت ہوگی۔ عثمان بزدار اور خاندان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ IMF معاہدے کا اثر، پاکستان کی عالمی ریٹنگ میں بہتری۔ فچ نے لانگ ٹرم فارن کرنسی ریٹنگ اپ گریڈ کر کے CCC کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار خوش، وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی جماعتوں اور قوم کو مبارکباد۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 377 پوائنٹس اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 190 پیسے اوپن مارکیٹ میں 2 روپے مہنگا، 283 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی حکومت کا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا خدشہ، برطانوی شہریوں کو پاکستانی سفر کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی۔ ٹریول ایڈوائزری میں پشاور سمیت KPK کے اکثر علاقوں میں سفر سے گریز کی ہدایت۔ باجوڑ محمد خیبر اورکزئی کھرم شمالی اور جنوبی وزیرستان کے اضلاع کے سفر سے گریز کا مشورہ۔ چارسدہ کوہاٹ ٹانک بدو لکی برور ڈیرہ اسماعیل خان اور سوات منیر لوور دیر بھی ان علاقوں میں شامل۔ شہریوں کو شدید گرمی سے بھی خبردار رہنے کا مشورہ، بلوچستان کے جنوبی ساحل کے علاوہ کسی علاقے میں نہ جانے کی ہدایت۔ آباد میں فائرنگ سے 2 افراد قتل، 2 زخمی۔ حملہ آور مقتولین کے درمیان 3 روز قبل معمولی بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ گجرات میں میونسپل کارپوریشن کے مبینہ غفلت، 1.5 سالہ بچہ نالے میں گر کر جان سے گیا۔ عمیر ڈھکن نہ ہونے کے باعث نالے میں گرا۔ ریسکیو نے 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد لاش نالے سے نکالی۔ ٹک ٹاک پر زیادہ فالوورز کا جنون، گجرانوالہ میں رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار۔ رکشہ ڈرائیور کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ہسپانوی کوسٹ گارڈ نے کشتی میں سوار 86 تارکین وطن کو بچا لیا۔ ہسپانوی کوسٹ گارڈ نے گران کنیریا سے 117 کلومیٹر دور تارکین وطن کی کشتی کو روکا اور انہیں جہاز میں منتقل کر کے بندرگاہ پر منتقل کیا۔ کشتی میں 80 مرد اور 6 خواتین سوار تھے۔ اور نیٹو کا 2 روزہ سربراہی اجلاس آج لتھوینیا میں ہوگا۔ یوکرین کی نیٹو رکنیت کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ سویڈن کی رکنیت کا معاملہ، صدر اردوان نے ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ سویڈن، امریکہ اور جرمنی کا خیر مقدم۔ ترک صدر سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے مخالف تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اور خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تعلیمات قرآن۔ دیکھتے رہیے سما۔